बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की इस्लामी इमारतें काम शुरू कर चुकी हैं, हर तरफ अमन व अमान है, लोगों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लोगों के मामूलात ज़िंदगी का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, हर तरफ अमन ही अमन है, कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े फसादात हुए हैं। अगरचे कुछ जगहों पर तालिबान के मुखालिफिन ने शरपसंदी की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन तालिबान ने उसे अच्छे तरीके से हैंडल किया है। लेकिन इसके बावजूद यूरोप प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसी तरह से भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसी तरह से तालिबान के मुखालिफिन तालिबान पर इल्ज़ामात लगाने से बास नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, अशरफ गनी हुकूमत के अंदर अमरुल्लाह सालेह नायब सदर था, उसके बारे में ख़बरें आ रही हैं, भारत का मीडिया ख़बरें फैला रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफ़गानिस्तान के अंदर से वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक मजबूत फ़ौज तश्कील दे रहा है ताकि तालिबान पर हमले करवाए और पंजशीर से भी तालिबान पर हमले हो सकते हैं, तालिबान की इस्लामी इमारत को नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, इससे पहले मैं कई वीडियोस के अंदर आपके सामने वजाहत कर चुका हूं कि जब 50 मुल्क शिकस्त खा चुके हैं तालिबान से, तो अमरुल्लाह सालेह अकेला क्या करेगा और पंजशीर अकेला सूबा जो छोटा सा है वो तालिबान का कैसे मुकाबला करेगा जब 33 सूबों की आवाम तालिबान के साथ खड़ी हुई है। तो इसलिए नाज़रीन, भारत का मीडिया झूठ बोल रहा है। बहुत से नाज़रीन सवाल कर रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर ये तालिबान के लिए कोई नुकसान कर सकते हैं। यकीनन नहीं कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने पंजशीर का मुहासरा कर रखा है, वहाँ पर भरपूर तरीके से बातचीत भी जारी है ताकि लोग सरेंडर कर जाएँ, हथियार डाल जाएँ। और अमरुल्लाह सालेह, नाज़रीन, इसके बारे में ख़बरें ये थी कि अफ़गानिस्तान से बाहर भागा है, लेकिन अब ख़बरें ये अफवाहें सामने आ रही हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर है तो कहीं छुपा बैठा है और जल्द तालिबान का अगर मुकाबला करेगा तो मारा जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक और ख़बर बताते हैं। आप जानते हैं काबुल एयरपोर्ट पर बाहर जाने वालों का सिलसिला लगा हुआ है, इंतहाई रश है। दुनिया में कहीं ऐसा रश नहीं हुआ, कहीं पर ऐसा नहीं देखने में आया कि लोग जब जहाज़ चल रहा हो तो उसके आगे आगे रनवे पर भागे जा रहे हों, दौड़े जा रहे हों। और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लोग जहाज़ों से लटक कर बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हों और फिर गिर भी जाएं और आसमान से गिरकर नीचे ज़मीन पर गिरकर मारे जाएं और उनके आज़ाद जो हैं वो जहाज़ों के लैंडिंग गेट से चिपके हुए हों। ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर, हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर ऐसा हुआ है और लोगों ने यह सब कुछ देखा है। पिछले 4 दिनों से नाज़रीन, इस एयरपोर्ट पर लोगों का रश है, हुजूम है और इस हुजूम के अंदर वो तमाम लोग हैं जिनको अफ़गान तालिबान ने मुआफ़ी दे रखी है और उन्हें कहा है कि वो पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में गुजार सकते हैं। लेकिन लोगों को बड़े बड़े महल्लात की लालच है, डॉलरों की लालच है, अय्याशी की लालच है और इसी तरह से वो सेकुलर और लिबरल होना चाहते हैं, अमेरिका की ग़ुलामी करना चाहते हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर 12 जो शख्स थे वो मारे जा चुके हैं तालिबान की फायरिंग से और अब भी लोगों का रश है और अमेरिका ख़ुद परेशान है। और अमेरिका का सलूक देखिए कि अमेरिका ये जो काबुल एयरपोर्ट से लोगों को भर भर कर जहाज़ों में लेकर जा रहा है तो इन्हें दूर दराज जजीरों पर फेंका जा रहा है जहाँ पर सहूलियात ज़िंदगी बहुत थोड़ी हैं, मामूलात वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और अब एक ऐसी वीडियो भी नज़र आई है जो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो है कतर के अंदर एक कैंप की, कतर एयरपोर्ट की है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान से जो मुहाजिरीन को जहाज़ों में भर कर लेकर जाया गया, इन्हें कतर के एयरपोर्ट पर छोड़ा गया है। यहाँ पर इनके पास वॉशरूम की सहूलत नहीं है। वीडियोस के अंदर लोग बता रहे हैं कि एक ही वॉशरूम है और सैकड़ों लोग हैं, जबकि लोगों को मुनासिब खाना नहीं मिल रहा है, औरतों को मर्दों को एक ही जगह पर फेंका हुआ है। तो ये अजियत और ये करब बर्दाश्त किया जा रहा है। फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमने देखा कि वहाँ पर लोग अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम अमेरिका पहुँचा दिया जाए। तो ये सूरत हाल है काबुल की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नज़रियाती और ज़हनी ग़ुलामी और पस्ती को कभी बदलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से बदली जाती है। तो इसलिए ये लोग ज़हनी ग़ुलाम बने हुए हैं और आज भी अमेरिका को अपना खैर खा समझते हैं। हालांकि जितना अमन अब है अफ़गानिस्तान के अंदर, इतना शायद कभी हुआ हो। इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर रहना चाहिए, ना ये कि अमेरिका की ग़ुलामी करें और बाहर जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है
افغانستان کی اشرف غنی کی حکومت کے جو آخری وزیر خارجہ تھے جن کا نام حنیف اتمر ہے، وہ اور ان کے ساتھ دیگر حکومتی عہدیدار ہیں جو کابل ایئرپورٹ پر بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقت تھا جب ان کا غرور بالکل نیچے نہیں آتا تھا اور یہ ہر کسی کو دھمکی دیا کرتے تھے اور ان کی گردن کے اندر سریا ڈلا ہوا تھا، لیکن اب یہ لوگ اس حالت میں بے یار و مددگار ہیں۔ حالانکہ ان کو بھی معافی ہے افغان طالبان کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں تاکہ طالبان کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ تو جو حنیف اتمر ہے اشرف غنی حکومت کا وزیر خارجہ، وہ اور اس کے ساتھ وزیر محنت بشیر تینج اور وزیر امن سلیم رحیمی اور اسی طرح سے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر رنگین داود، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تصویر کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لوگ ترکی بھاگے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے جو کابل حکومت کے لوگ تھے یا تو وہ ترکی بھاگے ہیں یا پھر وہ متحدہ عرب امارات UAE کے اندر آئے ہیں، اور کچھ لوگ بھارت بھی بھاگے ہیں۔ بہت سے جو پاکستان کے مخالفین تھے، بھارت نے ان کو پناہ دی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ان کو اکسایا جائے، ابھارا جائے۔ یہاں تک کہ بھارت کے جو سابق فوجی ہیں جو اپنے آپ کو اینالسٹ کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مودی کو کہ جتنے بھی مخالفین ہیں طالبان کے، ان سب کو بھارت لایا جائے اور ان کا گروہ بنایا جائے، پھر یہاں سے طالبان کے خلاف لڑائی لڑی جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت مزید اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں جو پہلے انویسٹمنٹ کی گئی ہے بھارت کے جو لوگوں کا پیسہ تھا جو ان سے ٹیکسوں کی صورت میں لیا گیا ہے، جو پہلے وہاں پر لگایا گیا ہے، جو برباد ہوئے ہے، اب پھر بھارت مزید پیسے لگا کر برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھارت کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، بہت برا حال ہے۔ لوگ ازبکستان بھی بھاگے ہیں، تاجکستان بھی بھاگے ہیں، اور برا حال ان غلاموں کا اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کا خون بہایا، اپنے لوگوں پر ظلم کیا۔ حالانکہ طالبان نے انہیں معافی دی ہے، لیکن ان کی عیاشی، ان کی بدماشی اور ان سے لوٹا ہوا جو پیسہ ہے، دولت ہے، وہ چونکہ واپس لی جائے گی، اس لیے یہ لوگ افغانستان سے باہر بھاگ رہے ہیں اور یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور طالبان کا عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال کا ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو افغانستان کی طالبان کی اسلامی امارت کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے آج ایک اپنے جو نیشنل ٹی وی ہے وہاں کا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہ کرے، ہمارے نظریات کا، ہمارے عقائد کا اور ہمارے مذہبی جو رجحانات ہیں ان کا احترام کیا جائے، اس کے خلاف نہ کیا جائے۔ اور دنیا یہ بات نوٹ کر لے کہ افغانستان کے اندر برطانیہ برباد ہوا، برطانیہ کو شکست ملی، روس سوویت یونین ٹوٹا اور امریکہ ٹوٹا، لہٰذا آئندہ کوئی ملک ہمارے ملک کے اندر جاریت نہ کرے، یہ کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے تازہ بیان کے اندر۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ہمارے کسی ملک کے ساتھ تجارتی معاہدے نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہم دنیا کے ساتھ تجارتی ریلیشن ضرور رکھنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کے دوسرے مشہور ترجمان جن کا نام قاری یوسف احمدی ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں اور افغانستان کے نیشنل ٹی وی پر ان کا ظہور ہوا ہے اور ان کی پہلی تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جو افغانستان کی امارت اسلامی کو جنگوں کے حوالے سے ترجمانی کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ کہاں کہاں پر افغان طالبان کیا لڑائی کر رہے ہیں، کیا فتح ہو رہی ہے، اور ہم بھی آپ کو بارہا اپنی ویڈیو کے اندر قاری یوسف احمدی کا نام لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مجاہد ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر، اپنے آپ کو دنیا سے پوشیدہ رکھ کر طالبان کی ترجمانی کرتے رہے ہیں اور مجاہدین کی ترجمانی کرتے رہے ہیں اور امریکہ کو شکست سے انہوں نے دوچار کیے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے مخالفین ہیں، احمد ولی مسعود، انہوں نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ طالبان تمام اختیارات اپنی ذات میں مرتکز نہ کریں۔ اشرف غنی اس لیے ناکام ہوا کہ اس نے سارے اختیارات اپنے تک محدود کر رکھے تھے، لہٰذا دیگر لوگوں کو بھی اختیارات میں شریک کیا جائے، اقتدار میں شریک کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں اور اب ان کو خطرہ ہے کہ ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے ورنہ ان کو نقصان ہوگا۔ لیکن طالبان کی حکومت میں نہ تو لوٹ کھسوٹ کی اجازت ہے اور نہ ہی کرپشن کی، بددیانتی کی۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو اعتماد میں ضرور لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایسے عہدے دیے جائیں کہ یہ کرپشن کر سکیں، بدعنوانی کر سکیں اور اقتدار کے ذریعے سے اپنی کرپشن کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے صوبہ فاریاب کے اندر
جو وہاں کا کیپٹل ہے میمنا، وہاں پر جو ملازمین ہیں ان کو بلایا ہے، ان کا اجتماع کیا ہے، اور طالبان کے جو گورنر تھے انہوں نے خواتین کو کام کی اجازت دی ہے۔ خواتین کے ساتھ طالبان میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور انہیں کام کی اجازت بھی دے رہے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے اور اس کو سراہنا چاہیے۔ حالانکہ ناظرین کرام طالبان کے خلاف میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان خواتین کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، خواتین پر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ طالبان کی جانب سے ایسا کسی بھی طرح کا کوئی وہ پابندی نہیں ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی ظلم طالبان نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ محرم الحرام کے موقع پر اہل تشیع کے لوگ وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو افغانستان بھر کے اندر محرم کے جلوس نکالے گئے، لیکن ان جلوسوں کے اندر طالبان نے نہ صرف سیکیورٹی فراہم کی بلکہ لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے آپ کو زنجیریں نہ ماریں، اپنے آپ کو چھریاں نہ ماریں اور اپنے آپ کو زخمی نہ کریں، اور ان کو سمجھایا گیا ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے۔ اور افغانستان کے صوبہ بلخ کے اندر اور دیگر جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے جو وہاں کے مسئولین تھے، ذمہ داران تھے، وہ بھی ان کی محفلوں کے اندر گئے ہیں اور انہیں جا کر یقین دہانی کرائی ہے کہ سیکیورٹی ملے گی، حقوق ملیں گے، لیکن بدامنی، گستاخی اور قوانین کو اگر تم خراب کرو گے، روندو گے تو تمہیں نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تو پرامن طریقے سے تمام اقلیتوں کو طالبان حقوق دے رہے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی طالبان کے خلاف پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، رشیا، چائنا، پاکستان، ترکی، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ملک طالبان سے رابطے میں ہیں اور ان کی اسلامی عمارت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ روسی سفیر نے کہا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہیں، لہٰذا دنیا طالبان کو تسلیم کرے اور طالبان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ تو اس ہفتے کے اندر ناظرین کرام فیصلہ ہو جائے گا آنے والے 5 سے 7 دنوں کے اندر کہ کون سا ملک طالبان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور کون سا ملک طالبان کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو سفارتی تنہائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ آپ لازمی دیکھیے گا، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ افغانستان کتنا مالدار ہے، کتنا امیر ہے، طالبان کے پاس کتنے ارب یا کتنے کھرب ڈالر کی دولت آئی ہے، کتنے معدنیات افغانستان کے اندر ہیں، اور طالبان اپنی حکومت کو کیسے چلائیں گے۔ اس حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، وہ بہت اہم ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔